بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، تو آج کا ہمارا سبق جو ہے 8ویں جماعت کی کتاب اردو کا، جس کا نام ہے نعت، جو نظم کی شکل میں ہے، جس کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے اور یہ آپ کے یوٹیوب میں ہے۔ بچوں، یہ لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ الطاف حسین حالی جو تھے وہ 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ وہ دہلی چلے گئے۔ وہاں پر عربی ادب، منطق وغیرہ سے خوب مہارت حاصل کی، اور خواجہ الطاف حسین حالی جو تھے وہ مرزا غالب کے شاگرد بھی بنے۔ تو ان کا انتقال جو ہے 1914 عیسوی میں 70 سال کی عمر میں ہوا۔ تو بچوں چلو ہم پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے اوپر نعت۔ نعت یہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو۔ تو چلو ہم پڑھتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بچوں، اس بند میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نبیوں میں، پیغمبروں میں آپ کو رحمت کا لقب ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غریبوں کی مراد ہوتا ہے تمنا، غریبوں کی مراد، مقصد، غریبوں کی مراد کو پورا کرنے والے ہیں، اور جب مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، جب کسی پر مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیروں کی بھی مدد کر، اپنے تو کیا پرائے یعنی غیر لوگ جو تھے ان کی بھی مدد کرتے تھے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے نا، پرائے دوسرے لوگوں کے غم میں شریک ہوتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فقیروں اور غریبوں کے جائے پناہ تھے، فقیروں اور غریبوں کے جائے پناہ تھے، وہ یتیموں کے نگہبان اور غلاموں کے آقا تھے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، زیر و زبر نہیں، زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو بچوں، اس بند میں خواجہ الطاف حسین حالی صاحب جو فرماتے ہیں کہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، یعنی کسی سے اگر غلطی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے معاف کر دیتے تھے۔ بد اندیش یعنی برا چاہنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برا چاہتے تھے، آپ ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے، مفاسد ہوتا فساد، مفسدہ کی جمع، مفاسد ہوتا مفسدہ کی جمع نا فساد۔ تو جہاں پر کہیں لڑائی جھگڑے فساد اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر یعنی رسا مسا کر دیا کرتے تھے۔ ان کے درمیان میں بھائی چارہ، مفاسد کا زیر و زبر یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا۔ قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اور پرانے زمانے میں قبائل در قبائل لڑائیاں چلتی رہتی تھی اور ان کو آپس میں بھائی چارہ کرواتے تھے، صلح کرواتے تھے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا۔ تو حرا کیا ہے؟ حرا ایک غار کا نام ہے، حرا ایک غار کا نام ہے جہاں پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تنہا میں اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح سے معمول کے مطابق ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تنہائی میں تھے، تو وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں تو ان پڑھ ہوں، امی ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے دبایا، گلے سے لگایا، کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر فرشتے نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ جب پھر دبایا، گلے سے لگایا، زور سے دبایا، کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تو اسی کو کہا گیا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور قرآن کریم لائے، قرآن شریف کی آیات لائے، اور ایک نسخہ کیمیا جو ہے اس کا لغوی معنی ہے قیمتی نسخہ، اور اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم، قرآن شریف۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے قوم کی جانب، اپنے گھر کی جانب، اپنے قوم کی جانب تشریف لائے تو اپنے ساتھ میں کیا لائے؟ قیمتی نسخہ یعنی قرآن شریف لائے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، یہاں پر جس کے اوپر ہے سواد، یعنی جس نے، کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اس بند میں کیا فرماتے ہیں الطاف سنہالی؟ فرماتے ہیں کہ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام نے کچا تانبا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے یہاں پر شاعر جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے تانبے کو خالص سونا بنایا، یعنی کچے تانبے کو کیا بنا دیا؟ خالص سونا، یعنی جو قوم جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں اسلام کی آغوش میں لے آئے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کو نیک بنا دیا۔ کھرا یعنی کھرا اور کھوٹا، یعنی کھوٹا ہوتا ہے نیک، کھرا ہوتا ہے نیک اور کھوٹا ہوتا ہے برا، یعنی جو برائی تھی اس کو کھرا بنا دیا، صاف بنا دیا۔ عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، قرن ہوتا ہے صدی، قرن صدیوں سے، یعنی عرب کی سرزمین جو ہے جس پر صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی، جس پر جہالت چھائی ہوئی تھی، پلٹ دی ایک آن میں بس اس کی آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ جو ہے یکدم یکسر ایک آن میں پلٹ دیا، تبدیل کر دیا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اب بیڑا جو ہے کشتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشتی جو تھی جس کو لہروں کا موج ہوتا ہے، لہر سمندر کی لہر، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کی طرف، اس قوم کی طرف لایا، آپ کو نبوت ملی، تو اب جو ہے اس کشتی کو یعنی اس انسانیت کو کسی بھی لہر کا کوئی خطرہ نہیں رہا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اس طرح سے پوری فضا جو ہے یکسر میں بدل گئی اور پورے دنیا میں، پورے عرب میں کیا ہو گیا ہے؟ امن قائم ہو گیا۔ تو خواجہ الطاف سنہالی جو ہے یہ اس کے شاعر ہیں۔ جو اس کے ساتھ میں آپ جانتے ہیں کہ فرہنگ الفاظ کے معنی، جب تک نہ آپ کو الفاظ معنی آتے ہوں تب تک آپ اس نظم کو، اس نعت کو نہیں سمجھ پاتے ہو۔ برلانا پورا کرنا، پرائے غیر یعنی اجنبی، ملجا ہوتا ہے جائے پناہ یعنی پناہ ملنے کی جگہ، ماوا ٹھکانہ،
پناہ کی جگہ، بد اندیش برا چاہنے والا، ہیرا غار ہیرا وہ گفا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہے، پہلی وہی نازل وہیں پر ہوئی، غار ہیرا میں وہی نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام کے دوبارہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، مس خام کچا تانبا، مس خام ہوتا کچا تانبا، کندن خالص سونا، قرن زمانہ دراز طویل، زمانہ دراز یعنی طویل مدت یعنی صدیاں، جہل جہالت، بیڑے کشتی یا ناؤ کو کہا گیا، ناؤ اور کشتی کو، موجے بلا مصیبتوں کی لہر، موجے بلا مصیبتوں کی لہر، ضعیف کمزور، درگزر بخشنا، مفاسد مفسدہ کی جمع فساد جھگڑے، شیر و شکر آپس میں ملانا، بھائی چارہ پیدا کرنا، شیر دودھ کو کہتے ہیں اور شکر کھانڈ کو کہتے ہیں، نسخہ کیمیا قرآن قیمتی نسخہ۔ جو آپ کا اردو جو ہے بہارستان یہ U2 میں یہ ہے، U2 سلیبس میں، اور اس نعت کو آپ بڑے ترنم سے اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ شکریہ۔